باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر خلائق بقدرته ونشر ریا برحمته الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو قول الحق واصدق الصادقین فبسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، سامعین قدر، محبان حیدر کرار، مومنان عزیز، عزاداران سید شہداء، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایام، یہ مناسبتیں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے ہیں اور ان کی مناسبت سے ہیں، تو یہ مجلس عزا بھی مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس میں جو ہے معرفت امام کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی بارگاہ عالیہ میں بیان کر سکیں، عرض کر سکیں۔ عزاداران گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں خداوند متعال کی طرف سے یہ عنایت خاص ہے اپنے بندوں کے اوپر جو ان کو ان اہل بیت علیہ السلام کا ذکر عطا ہوتا ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے سعادت تک پہنچ جائے، یعنی انسان کی یہ کوشش رہی ہے کہ میں سعادت تک پہنچ جاؤں، وہ تکامل بشری تک پہنچ جاؤں جو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس کمال تک پہنچ جائے، تو انسان کی بھی کوشش رہتی ہے۔ بہرحال دیکھیں، ہر انسان اپنی اپنی کوشش اور توانائی کے حساب سے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کمال تک پہنچ جاؤں، کمال حق کی پہچان کر لوں، تو ہر انسان اپنے مختلف طریقوں سے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کمال تک پہنچوں اور میری ہدایت ہو۔ اللہ نے بھی ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان کی ہدایت کر کے اس کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو عزاداران سید شہداء، یہ واحد ملت تشیع کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ایسے ہادی اور رہنما دیے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں اور راہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو جس جگہ پہ ہم بیٹھتے ہیں، جس فرش عزا پر ہم بیٹھتے ہیں، یہ واقعاً
اللہ کا لطف اور عنایت خاص ہے اپنے خاص بندوں کے اوپر، جن کو یہ سعادت ملتی ہے کہ یہ اس ذکر میں آئیں، اس ذکر کو سنیں اور اس ذکر میں بیٹھیں۔ بہرحال ہمارے لیے یہ اللہ کی طرف سے عنایت خاص ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہنما ہادی دیے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو عزاداران گرامی قدر، یہ ایام مولا کے حوالے سے ہیں، مولا کی مناسبت سے ہیں، تو ہم ان ذکروں میں شریک ہو کر ہدایت پائیں گے اور اس راہ راست پر چلیں گے۔ تو عزاداران گرامی دیکھیں، یہ معیار ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ذکر جو ہے حسین کا یہ کثیر تعداد میں ہونا چاہیے، یا بڑا مجمع ہو یا کوئی بڑا نظام ہو تو یہ ذکر ہے، نہیں عزاداران گرامی، بلکہ خلوص نیت معیار ہے۔ اہل بیت کے ذکر میں آنا خلوص نیت معیار ہے۔ ایک بانی ہے جو اپنی توان کے مطابق وہ ننگر و نیاز کرتا ہے، مثلا چھوٹی سی سبیل لگا کے ایک عزادار کو ایک گلاس پانی کا دیتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ ہے، تو اللہ وہ اس کا خلوص اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول کرتا ہے۔ ایک عزادار ہے وہ اپنی توان کے مطابق جلوس عزا میں شریک ہوتا ہے، مجلس حسین میں شریک ہوتا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ بڑی تعداد میں مجمع ہو، بڑی تعداد میں ذکر ہو، بڑا نیاز کروں، یہ توان کے مطابق جتنا اللہ دیتا ہے اتنی اپنی حیثیت سے وہ ذکر کریں، لیکن خلوص نیت معیار ہے۔ ایک ذاکر ہے وہ ذکر حسین کرتا ہے، ایک خطیب ہے وہ ذکر حسین کرتا ہے، لیکن ان تمام کا ذاکر، بانی، عزادار، ان کا معیار یہ ہے اور ان کا ہدف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا نام ذاکرین حسین میں اور بانیان حسین میں اور عزاداران حسین میں لکھا جائے، ان کی فہرست میں ہمارا نام ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیت نے آگ میں پھینکا تو ایک پرندہ آسمان پہ پرواز کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں پھینکا ہے، تو یہ پرندہ دریا سے پرواز کرتے ہوئے وہاں سے ایک قطرہ پانی کا لیتا ہے اور وہ اس آگ کی طرف بڑھتا ہے، تو ایک پرندوں کا ہجوم اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں پہ آگ ہے، میلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کی حرارت اور تپش دور دراز تک اثر کر رہی ہے، تو آپ وہاں جا رہے ہو۔ تو یہ پرندہ ان کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری اس چونچ میں ایک قطرہ پانی ہے جو میں اس آگ میں پھینکنا چاہتا ہوں۔ وہ پرندے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اس ایک قطرے سے یہ آگ بجھے گی؟ اس نے کہا مجھے علم ہے میرے اس ایک قطرے پانی کو اس آگ میں پھینکنے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن روز محشر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہوں گا کہ میرا تعلق ابراہیمیت سے ہے، نمرودیت سے نہیں۔ تو عزاداران سید شہداء، ہم بھی یہ ننگر و نیاز، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ذکر حسین چاہے قلیل تعداد میں کیوں نہ ہو، لیکن روز محشر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہیں گے کہ ہمارا تعلق حسینیت سے تھا، یزیدیت سے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزاداران سید شہداء، معیار یہ ہونا چاہیے کہ ذکر حسین ہو خلوص نیت سے،
جو بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ تو عزیزو، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں تو ہم نے اس مجلس میں سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت کی تلاوت کی، جس میں خداوند منان یہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اپنے نبی کو خداوند متعال فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو امام بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریت میں سے امام قرار دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین میں سے امام نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزو، اس آیا میں ہم بحث کریں گے، دیکھیں گے کہ اللہ کا امتحان کیسا ہے۔ دیکھو، یہ اللہ کی ایک روش رہی ہے، یہ خالق کی ایک روش رہی ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے امتحان لیتا ہے۔ پھر امتحان جو ہے خداوند متعال کا وہ توان کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ مثلا ایک مومن سے جب اللہ امتحان لیتا ہے تو اس کا جو ہے امتحان کا معیار اس مومن کے مطابق ہوتا ہے، یا اولیاء سے لیتا ہے یا انبیاء سے لیتا ہے تو امتحان کی کیٹیگری جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا ایک مومن سے امتحان لیتا ہے، اللہ اس لیے امتحان لیتا ہے اس مومن سے کہ یہ مومن جس ایمان کے درجے پر ہے اللہ اسے امتحان لیتا ہے کہ تاکہ اس کو ایمان کے بالا والے درجے پہ منتقل کرے، یعنی ایمان کے دوسرے درجے کے لیے اللہ امتحان لیتا ہے اس بندے، اس مومن سے۔ امتحان کی معنی دیکھیں تو یعنی ایک سبجیکٹ سے دوسرے میں منتقل ہونے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ تو مومن کا اللہ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ یہ مومن جس ایمان کے درجے پر ہے تو امتحان لوں، یہ قبول ہو جائے تو ایمان کے دوسرے درجے پہ اس کو منتقل کر دوں۔ ایسے اللہ اولیاء کرام سے امتحان بھی لیتا ہے۔ اولیاء کرام کا امتحان اس مومن کے امتحان سے کچھ بالا ہوتا ہے۔ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، تم رسول پاک سے اللہ امتحان لے رہا تھا، یہ ہجرت اس وقت، اس دور میں جب سارے مشرک اکٹھا ہو گئے کہ پیغمبر اعظم کو قتل کر دیں، اس دوران رسول خدا کچھ مایوسی کی حالت میں تھے تو آئے اور مولا کائنات نے رسول خدا کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے ہمارے رہبر اور رہنما، مجھے بتائیے، میں حاضر ہوں۔ اولیاء کا امتحان ہے۔ تو رسول خدا نے حکم کیا یا علی، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ تو مولا کائنات نے کہا آپ چلے جائیں، میں جانوں یہ مشرک جانے، میں جانوں یہ کفار جانے۔ تو عزیزو، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کائنات کے نبی کے اس بستر پہ سو کر امتحان دے رہے ہیں، اس بستر پہ سوئے جہاں پہ نبی سوتے تھے۔ مشرک آئے قتل کرنے والے اور اس ارادے کو لے کے آئے کہ قتل کر دیں گے محمد مصطفیٰ کو، لیکن آئے دیکھا کہ بسترے پہ سوئے ہوئے ہیں۔ سونا ایسا تھا جیسے نبی سوتے تھے، بستر وہی تھا جو نبی کا تھا، جگہ وہی تھی جو نبی کی تھی،
لیکن سوئے ولی خدا ہیں۔ تو جب اٹھے تو مشرکان نے دیکھا کہ یہ محمد تو نہیں، علی بن ابی طالب ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ ہجرت کر چکے ہیں، ہجرت فرما چکے ہیں۔ تو اللہ نے علی بن ابی طالب کا یہ امتحان دیکھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کی حفاظت کی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امامت عطا کر دی، خود کو امام قرار دے دیا اور ذریت علی بن ابی طالب میں امام قرار پائے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم گرامی قدر، امتحان کے مراحل ہیں، امتحان سخت ہیں، مومن کا امتحان فرق کرتا ہے اولیاء کے امتحان سے۔ ایسے ہی ہم سیرت انبیاء میں دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں امتحان نظر آتے ہیں اور ان کے امتحان میں فرق نظر آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم سے امتحان لیے اور حضرت ابراہیم امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کو امام قرار دے دیا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ نظر کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم اس قوم میں آئے جو قوم بت پرست تھی۔ اس قوم میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید بیان کی اور وحدانیت کا پیغام دیا۔ ابتدا سے آخر تک یہ پیغام دیتے رہے کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے۔ تو یہ امتحان تھے حضرت ابراہیم کے لیے۔ اور اس وقت جب لوگ سارے بت پرست تھے تو حضرت ابتدا سے چھوٹی سن سے لے کر بڑھاپے تک توحید کا پیغام دیتے رہے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ جو لوگ تھی، جو قوم حضرت ابراہیم تھی، وہ کہاں پہ دعوت پہ گئے ہوئے تھے، کہاں کسی اور منطقے میں گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، جو ان کی قوم کا جو عبادت گاہ تھی، وہ مرکز تھا جہاں پہ بت تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ آئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، تمام بتوں کی توڑ پھوڑ کر دی، اور ایک جو بڑا بت تھا اس کو جو ہے نہیں گرایا۔ تو جو وہ کہاڑا تھا، جو کلہاڑی تھی، وہ اس بڑے بت کے گردن پہ لٹکا دی اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ تو جب وہ قوم واپس آئی، دیکھا کہ ہماری عبادت گاہ میں جو بت ہیں، جس کے ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، وہ تو ٹوٹے ہوئے۔ پھر انہوں نے جستجو کی، تحقیق کی کہ کس نے یہ کیا ہے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم ہمارے خداؤں کے خلاف تھے، ہر وقت اپنے خدا کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے بت توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کس نے یہ کام کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو آپ کا بڑا بت ہے، اس کے کام ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتا، یہ کیسے جو ہے دوسرے بتوں کو توڑے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ توحید کا پیغام دیا، یہاں پہ بتایا کہ جو خدا اپنا دفاع نہ کر سکے وہ خدا کیسے بن سکتا ہے۔ جس کو آپ خدا مان رہے ہیں وہ اپنا خود کا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو بس عزاداران سید الشہداء، عزاداران حیدر کرار،
یہ شکایت لے کے جاتے ہیں نمرود کے پاس، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ تیار کی، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں دھکیل رہے ہیں تو اس وقت حضرت جبرائیل آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم، میں جبرائیل ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں آپ کی مدد کروں۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں جس اللہ نے مجھ سے امتحان لیا ہے وہ خود میری مدد کرے گا، وہ خود میری مدد کرے گا، وہ خود میری نصرت کرے گا۔ بس عزیزو، تو یہ امتحان رہے ہیں انبیاء کے، ائمہ کے، مومنین کے، اور ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، جس ایمان پر ہیں، جس عقیدے پہ ہیں، اسی عقیدے کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہم سے آزمائش نہ لے۔ ہم ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، شاید آزمائشوں میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ عزیزو، اللہ کے بڑے امتحان ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی امتحان دیے، نبیوں نے امتحان دیے، لیکن ایک امتحان ہے کربلا میں۔ عزیزان گرامی، چند دقیقے آپ کی بارگاہ میں، چند منٹ اس مولا کے کچھ مصاحب عرض کرنا چاہتا ہوں، چند کلمے جس کا بڑا امتحان تھا۔ انبیاء نے امتحان دیے، لیکن جو حسین نے امتحان دیا کربلا میں وہ کسی نے نہیں دیا۔ انبیاء نے امتحان دیے، اپنے بچے ذبح کیے ہوں گے، لیکن اپنی بہنوں کو اسیر نہیں کروایا ہوگا۔ آؤ ایک بار حسین کا کربلا میں امتحان دیکھو۔ حسین 6 ماہ کا لال کربلا میں مقتل گاہ میں لے کے جاتے ہیں اور قربان کرواتے ہیں اس راہ خدا میں۔ کوئی نبی بھی ایسا امتحان نہیں دے گیا جو حسین نے دیا ہے۔ سارے انبیاء کھڑے دیکھ رہے ہیں حسین کا امتحان۔ عزیزو، اللہ آپ کو مولا حسین کے غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے یہ مجلس ہے۔ تاریخ میں امام حسن جیسا مظلوم نظر نہیں آتا، اور بھی مظلوم ہے لیکن امام حسن بہت بڑے مظلوم ہیں۔ عزادارو، ایسے مظلوم جس کے سامنے امام حسن علیہ السلام کے سامنے سیدہ فاطمہ زہرا کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے زیادہ مظلومیت نہیں ہوگی۔ امام حسن نے جو مظلومیت برداشت کی ہے نا، عزادارو، کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، مولا سجاد اب شام کے بعد اتنا کیوں گریا کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا شام میں بڑے مصائب مجھ پہ ڈھائے گئے۔ عزادارو، کسی نے پوچھا مولا وہ کون سا مصائب تھا، وہ کون سی مصیبت تھی جو اب تک آپ کو یاد ہے؟ مولا نے رو کے فرمایا، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے اوپر زیادہ مصائب ڈھائے گئے؟ تو امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا کربلا میں اتنے مصائب ہوئے، آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر زین سے زمین پہ آیا
اور مولا حسین لاشوں پہ گئے اور اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچی نکالی اور جوان بیٹے جو لاش کو خیمے کی طرف لا رہے ہیں، اٹھا نہیں سکتے، وہ مصیبت کم تھی۔ مولا کربلا میں جناب قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، گھوڑے جو ہے دوڑائے گئے، لاش کو پامال کیا گیا۔ مولا اب کے چچا عباس کے دونوں بازو قلم کیے گئے کربلا میں۔ یہ مصائب کم تھے۔ مولا علی اصغر چھوٹی سی سن میں 6 ماہ کے لال کو کربلا کی میدان میں قتل کیا گیا۔ یہ مصائب کم ہیں جو اب شام کا کہتے ہیں۔ مولا سجاد علیہ السلام رو کے فرماتے ہیں کربلا کے مصائب ہیں، لیکن شام میں جو مصائب میرے اوپر آئے وہ کربلا میں نہیں آئے۔ عزادارو، مولا سے وہ شخص پوچھنے لگتا ہے مولا بتا دیجئے وہ کون سے مصائب آپ کے اوپر شام میں آئے؟ مولا کہتے ہیں کسی غیرت مند بھائی کے سامنے اس کی بہن کو کوئی تماچے مارے، اس سے کوئی بڑا مصائب نہیں ہو سکتا۔ کسی غیرت مند بھائی کے سامنے اس کی بہن سے چادر چھینی جائے، اس سے زیادہ کوئی مصائب نہیں ہو سکتا۔ کسی غیرت مند بھائی کے سامنے اس کی بہن آ کے یہ پوچھے بھائی کب واپس مدینے چلیں گے، وہ دلاسے دیتا رہے، اس سے زیادہ کوئی مصائب نہیں۔ عزادارو، ایسے ہی امام حسن علیہ السلام دیکھتے رہتے ہیں، ظالم ظلم کرتے رہتے ہیں، ظالموں کا دروازے پہ ہجوم کرنا بھی امام حسن نے دیکھا ہے۔ عزادارو، ماں کا دربار میں جانا بھی امام حسن نے دیکھا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے جب بی بی دربار میں گئی تو جوان تھی، جب دربار سے واپس آ گئی تو ضعیفہ ہو گئی تھی۔ عزاداران گرامی، مولا حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے تھے؟ تو مولا نے کہا کہ اس گلی سے اسی لیے نہیں گزرتا، اس گلی میں میری ماں کو ظالم نے تماچے مارے تھے۔ یہ مصیبت مولا حسن کی ہے۔ عزادارو، جب بی بی آئی دربار سے تو ضعیفہ ہو گئی تھی، جب اپنے گھر گئی اور مصلی عبادت پہ کھڑی ہو گئی تو بی بی زینب عالیہ رو کے کہتی ہے ضعیفہ کون ہو؟ یہ میری ماں کا مصلی ہے۔ تو سیدہ اپنی کمر سیدھی کر کے کہتی ہے کہ زینب مجھے پہچانو، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ مسلمانوں نے مجھے دربار سے خالی ہاتھوں واپس کیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔